السلام علیکم ناظرین، جی ہاں، آج کے پروگرام ہم اور ہماری صحت پہ موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد یوسف جو کہ گیسٹرو ہے اور ضلع بارہمولہ کے GMC بارہمولہ میں تعینات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہم اور ہماری صحت میں۔ وعلیکم السلام اچھا صاحب جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ضروری موضوع کے متعلق بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو جی اس سے بہت ہی فائدہ مند جانکاری ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کریں گے ہم جوائنٹس کے حوالے سے، جسے ہم یرکان بھی کہتے ہیں اور کشمیر میں ہم کامبئی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ یرکان کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جانڈس جی، ہم موٹے الفاظ میں کہیں گے کہ کشمیر میں کامبئی کہتے ہیں، اس کو ہم کشمیر میں کامبئی کہتے ہیں یا اردو میں ارکان اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر ہم سمپل وے میں اس کو ڈیفائن کریں گے تو اس میں ایک قسم کا وہ پگمنٹ ایک ہوتا ہے جو خون کے خلیوں کے یہ باڈی میں ختم ہونے کے بعد جمع ہو جاتا ہے، جس کو ہم بلیروبین کہتے ہیں۔ تو اس کی مقدار بڑھنے سے یہ جسم میں پیلا پن پڑ جاتا ہے، انسان کی سکن پیلی ہو جاتی ہے، آنکھ میں یہ جو سفیدی اندر سی ہوتی ہے جس کو ہم کنجکٹیوا کہتے ہیں، اس میں پیلا پن پڑ جاتا ہے، اس کو ہم جانڈس کہتے ہیں۔ یہ جو بلیروبین ہے یہ ایک خاص نارمل مقدار میں نارمل انسانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر لیور جسم کے باہر نکال دیتا ہے، تو اس کی جو مقدار بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ جی، تو اس کا مقدار جو بلیروبین کی جو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب بلیروبین کی یہ سطح ہمیں کسی ٹیسٹ کی وجہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بڑھ گئی ہے، یا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں پیلا پن آ گیا، آپ کی باڈی پیلی پڑ گئی، پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بلیروبین بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو یہ بھی آپ بتائیں کہ روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، روک تھام کے متعلق بات کرنے سے پہلے ہم بہتر یہ رہے گا کہ ہم دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو خون کے کھلے جو ہوتے ہیں، یہ ریڈ بلڈ سیلز جن کو ہم بولتے ہیں خون میں، تو ان کی جب عمر چلی جاتی ہے وہ پھر ان کا ویئر اینڈ ٹیئر ہو جانے کے بعد جب وہ پھر کام کے لائق نہیں رہتی ہیں خون میں، تو پھر ایک سسٹم ہوتا ہے باڈی میں جو ان کو یہ اسے ختم ہو جاتی ہیں یہ سیلز۔ تو اس میں جو ان کا بلیروبین جو ہوتا ہے اس کے میٹابولزم سے پھر یہ مادہ ایک جمع ہو جاتا ہے جسم میں، جس کو ہم بلیروبین کہتے ہیں۔ تو بلیروبین بڑھنے کی بہت سے وجوہات ہیں۔ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی وقت ایک قسم کی یہ جانڈس ہوتی ہے جس کو ہم ہیمولیٹک جانڈس کہتے ہیں، یعنی جو خون کے خلیے ہوتے ہیں وہ زیادہ یہ پھٹ جاتے ہیں باڈی میں۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو اس میں ایک قسم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹے بچوں میں جب چھوٹے بچے جنم لیتے ہیں تو ان میں خون کی مقدار پہلے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر جب ان کی جنم کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے وہ ان کی جو یہ ہیموگلوبن کی سطح ہے وہ نارمل پر آ جاتی ہے، اور جو ایکسٹرا جو ان میں ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ ڈسٹرائی کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ ان میں بلیروبین بڑھ جاتا ہے۔ یہ نارملی بھی ہوتا ہے بچوں میں۔ دوسرے بہت سی وجوہات ہیں جن سے یہ خون کے کھلیے وہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی اگر جس کو ہیمولیسس بولتے ہیں، جب یہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے باڈی میں کسی تکلیف کی وجہ سے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو یہاں پہ ہم پورے ڈسکس نہیں کر سکتے اتنے ٹائم میں، تو اس سے بھی یہ جانڈس ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا وجہ ہوتا ہے کہ لیور ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیور کی وجہ سے، لیور کی تکالیف کی وجہ سے۔ جیسے بلیروبین باڈی میں ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ پروٹین کے ساتھ یہ باڈی میں بائنڈ ہو کے پھر یہ لیور میں آ جاتا ہے، لیور میں اس کا فردر میٹابولزم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ لیور کی نالیوں سے، تلی کی نالی سے، یہ انسان کی آنت سے یہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اگر اس سسٹم میں کہیں پہ بھی خرابی آ جائے، مثلا لیور میں کہیں پہ بھی خرابی ہو کسی تکلیف کی وجہ سے، یا کسی وقت کچھ یہ وہ جینیٹک تکلیف ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہ
اس کی میٹابولزم میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے یا لیور کی تکلیف کی وجہ سے تو یہ بلروبین بڑھ جاتا ہے. تو اور اگر اور ایک سٹیپ پھر آگے آتی کہ جب لیور میں یہ میٹابولائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ لیور کی نالیوں سے جو اس کا باہر کا جانے کا راستہ ہوتا ہے انٹسٹین میں آنتوں میں جب یہ جاتا ہے تو وہاں پہ رکاوٹ آ سکتی ہے. بہت سی قسم کی یہ تکلیف ہے جن سے رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس سے بھی یہ بلروبین بڑھ جاتا ہے. جی. تو دیگر منسلک علامات کیا ہے؟ علامات بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وجہ کیا ہے, بیسک کاز کیا ہے. باقی جو علامات ہے وہ جو بیسک تکلیف ہوتی ہے اس کی یہ علامات ہوتی ہیں. مثلاً اگر ہم نے کہا کہ یہ جو خون کے خلیے جب پھٹ جاتے ہیں باڈی میں کہ ان کو الگ طریقے سے ان کا خون کم ہو جاتا ہے, ان کے یہ تلی میں پتھریاں جمع ہو جاتی ہیں یا ان کا یہ کسی وقت ان کا جب بہت کرائسس ہو جاتی ہے اس ہیمولیسس کی باڈی میں تو بخار ہو سکتا ہے, اس وقت درد ہوتا ہے ان کو, تو اس قسم کی وجوہات ان میں ہوتی ہیں. جو سب سے جو امپورٹنٹ وجہ ہے اس کی جانڈس کی, وہ تو لیور کی تکالیف کی وجہ سے. تو اس کے جو علامات باقی ہوتے ہیں وہ اس لیور کی تکلیف کی علامات ہوتی ہیں. مثلا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بہت قسم کے وہ وائرل انفیکشنز ہو جاتی ہیں جن سے لیور میں سوجن آ جاتی ہے. تو وائرل انفیکشن جیسے ہم جانتے ہیں کہ بخار چڑھتا ہے, یہ ٹھنڈ سی لگتی ہے, بھوک نہیں رہتی ہے, درد ہوتا ہے پورے جسم میں, تو ایسی علامات ان کو ہوتی ہے. یا بھوک نہیں لگتی ہے, الٹی آنے کو لگتی ہے, یا پیٹ کے اوپری حصے میں یہاں پہ درد ہوتا ہے. تو وہ اس کو ہم ان جو انفیکشنز ان کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب ایک آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب مجھے اس طریقے سے یہ بیماری لگی ہے, کانبا ہے مجھے جسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں, یا جوائنٹس کہتے ہیں, یرکان جیسی بیماری ہے, تو اس کو مطلب اسے کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ بیماری لگی ہے, اور اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایک تو پیلا پڑ جاتا ہے, پورا جسم انسان کا پیلا پڑ جاتا ہے, یا آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں, یا اس سے پہلے پیشاب پیلا ہو جاتا ہے, چھوٹا پیشاب جو بالکل پیلا ہو جاتا ہے وہ. تو اس صورت میں یا کوئی بتا دیتا ہے پیشنٹ کو, اس کو خود کو اور کوئی علامت نہیں ہوتی کہ آپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے, تو پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کا یہ بلروبین بڑھ گیا ہے. اور جو پھر اس کے بعد بہتر رہتا ہے کہ انسان کی ڈاکٹر سے, جو ماہر ڈاکٹر اس کا ہوگا, اس سے ملے, تاکہ بلروبین ہی نہیں اس کے ساتھ پھر اس کی جو ایک اس کی باڈی کی جانچ ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پورا ایک لیور فنکشن وہ پینل ہوتا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ کس قسم کی, اس سے پتہ لگتا ہے کہ جانڈس کس قسم کی ہے اور اس کے کیا یہ وجوہات ہو سکتے ہیں. تو پھر اسی بنیاد پر پھر باقی ٹیسٹ کر کے پھر کہ انفیکشن ہے, کہیں پہ رکاوٹ ہے, یا کون سی وجہ ہے, وہ اس کا پتہ لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں, کیا جگر کی خرابی جوائنٹس کی واحد وجہ ہے؟ یہ واحد وجہ نہیں ہے, لیکن سب سے اہم وجہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب سے اہم وجہ ہے, لیکن واحد وجہ نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ خون کی کچھ تکالیف ہیں جن سے یہ بڑھ جاتی ہے, یا جگر کی نالیوں کے کچھ تکلیف ہیں, گال بلیڈر تلی اس کی نالی کی تکلیف, رکاوٹ کہیں پہ آ جائے گی, اس سے ہو سکتا ہے. اور ایک بہت سی ایک امپورٹنٹ جو وجہ اور ایک ہے وہ ہے کہ دوائیوں سے یا کچھ زہریلی کچھ اگر اشیاء جسم میں داخل ہو جائے, ٹاکسن جن کو ہم کہتے ہیں, دوائیاں جیسے کہ اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں, اینٹی بائیوٹکس زیادہ ڈوز بڑھ جانے سے, اور کچھ ایسا تو نہیں ہے کچھ؟ ہم اتنا سمپل نہیں ہے کہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ڈوز کی وجہ سے یہ. ایک تو بہت سی دوائیں ایسی ہیں جن سے ایک ٹائپ کی وہ الرجی سی ہو جاتی ہے, اس کو ہم ایڈیوسنکریٹک ریئیکشن کہتے ہیں, کہ ڈوز اگر کم بھی لے گا, ڈوز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے, اس سے یہ لیور میں سوجن آ جاتی ہے. اور کچھ دوائیں ایسی ہیں جن سے عام دوائی ہم ایک استعمال کرتے ہیں پیراسٹمال.
اس کا اگر اوور ڈوز ہو جائے گا, ٹاکسک ڈوز چلا جائے گا, تو اس سے سوجن آ سکتی ہے. تو دو قسم کے یہ ہیں, ایک تو ڈوز پہ ڈپینڈ ہوتا ہے, دوسرا ایک ٹائپ ہے جس پہ ڈوز کے ساتھ اسمالسٹ ڈوز پہ بھی جو سسٹیبل لوگ ہیں یا مثلا جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹاکسٹی ہونے کا, وہ ہو جاتا ہے ان کو. ڈاکٹر صاحب اگر اس کا وقت پر علاج نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ ہر ایک جگہ پہ بیسک وجہ جو ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر اس کے لیے کیا علاج ہمارے پاس موجود ہے اور نئے علاج کرنے سے کیا خرابی ہو سکتی ہے, وہ ڈفرینٹ جو کازز ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. مثلا یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک مثلا 4-5% جنرل پاپولیشن جو ہوتی ہے, نارمل پاپولیشن جو ہوتی ہے, ان کا بھی بلروبین پہلے سے زیادہ ہوتا ہے. بیچ میں نارمل میں آ جاتا ہے, تھوڑا سا بیچ میں بڑھ جاتا ہے. مثلا اگر وہ فاسٹنگ رہیں گے یا بخار ہوگا یا ایکسرسائز کرتے ہیں, اس سے ان کا تھوڑا بلروبین بڑھ جاتا ہے. ایون 5 تک بلروبین چلا جاتا ہے, جب کسی نارمل ہم یہاں یوزولی 1.2 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک لیتے ہیں, تو ان کا 5 تک بھی چلا جا سکتا ہے, جبکہ ان کے جسم میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک قسم کا یہ جو بلروبین کا جب ہم ٹائپس دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ, اور باقی ان کا لیور فنکشن بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کو ہم بنائن جانڈس, ایسی جانڈس ہوتی ہے کہ اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے, اس کو کوئی کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی آگے. تو باقی مثلا لیور کے جو انفیکشن ہوتے ہیں یا جان لیوا تو ہو سکتا ہے, یہ کوئی بھی جو لیور کی تکلیف ہے جان لیوا ہو سکتی ہے. مثلا انفیکشن ہم سے کامنس جو وجوہات ہیں وہ ہیں جو لیور کی جو انفیکشنز ہوتی ہیں, ہیپیٹائٹس جیسے بولتے ہیں اکثر, ہیپیٹائٹس اے, وائرل ہیپیٹائٹس اے, بی, سی, ڈی اور ای, ان کے انفیکشن سے یہ ایک تو ان سے جو انفیکشن ہوتا ہے میکسیمم ٹائمز وہ کچھ ٹائم سپورٹو ٹریٹمنٹ کو ہم دیتے ہیں تو اس سے خود پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ان میں ایک چھوٹا سا ایک فریکشن ہوتا ہے جن میں بہت سیویئر انفیکشن ہو جاتا ہے, ایون کہ لیور فیلئر بھی ہو سکتا ہے, اور کسی وقت انٹینسیو کیئر میں ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور کسی وقت ایون یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے, کتنا سیویئر ہے, اس وجہ سے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ تو شکایت ہے کہ مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ سٹونز کی بات اگر ہم کریں گے, سسٹ, کبھی کبھار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیور کے اوپر سسٹ ہے, پھر جب ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹ کا کوئی ایسا رول ہے نہیں. کیا اس پہ اس کی باڈی پہ کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹائپ کی جانڈس ہوتی ہے بنائن جانڈس, اسی بنائن ہوتی ہے, مثلا بلروبین زیادہ ہوتے لیکن تکلیف نہیں پہنچتے. اسی طرح سے لیور میں جو سسٹ چڑھتے ہیں نا, یہاں پہ بھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے سسٹ ہیں. بہت کامن یہاں پہ سمپل سسٹ ہوتے ہیں, ایسے سسٹ بن جاتے ہیں لیور میں, چھوٹے سسٹ ہوتے ہیں, وہ کسی قسم کا تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں, ان سے اکثر جانڈس نہیں ہوتی ہے. تو اب لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ سسٹ کی, اگر لیور میں سسٹ آ رہا ہے تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ باقی کرنے کی ضرورت ہے, یہ مت کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے آگے جا کے, تو وہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں اس کو دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے آپ, تو ہم نے یہاں پہ بات کیا پتھروں کی, ہمارے یہاں پہ بہت پیشنٹ میں گال سٹونز بہت کامن ہے یہاں پہ, اور ان سے بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ جس سے جانڈس ہوتی ہے. بہت سے پیشنٹ مثلا ایک تو گال بلیڈر میں جب سٹونز ہوتی ہیں تو جب کسی وقت سوجن آتی ہے, کوالیسسٹائٹس جس کو ہم بولتے ہیں, تو اس سے سوجن آتی ہے گال بلیڈر میں, اس وقت بھی جانڈس ہوتی ہے. یا اگر تلی کی کوئی پتھری نیچے تلی کی نالی میں آ جاتی ہے تو اس سے بھی جانڈس ہوتی ہے. ان لوگوں کا اکثر درد بہت ہوتا ہے, بخار چڑھتا ہے اور پین ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی جانڈس کی, کہ رکاوٹ آ جاتی ہے جو اس کا جو نکاس نہیں ہوتا ہے پھر بلروبین کا باہر ہے. تو اور ایک وجہ ہے کہ خدا نخواستہ بزرگوں میں زیادہ ہوتا ہے, جانڈس ہو جاتے تو پھر ٹیسٹ کرنے کے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ان کو بھی رکاوٹ ہوتی ہے اس تلی کی یا جگر کی نالی میں, لیکن اس کی وجہ
पत्थर नहीं और कोई तकलीफ़ होता है, मतलब कहीं पे वो गिल्टी चढ़ जाती है, सूजन आ जाता है, या खुदा न खास्ता कैंसर का तकलीफ़ होता है, उससे भी है रुकावट आ जाती है इसमें, मतलब इसमें लबे के तकलीफ़ होते हैं, गाल ब्लैडर के होते हैं, या इस नाली के खुद ब खुद उसमें तकलीफ़ खड़ा हो जाता है, या लिवर का हम कहते हैं इसमें ये मेन फैक्टर लबलब का कुछ क्या कैसा ये है, इसमें जब पेन होती है एक इंसान को, फिर से वो पेन को सबसाइड करने के लिए हम उसे वो पेन किलर्स देते हैं, कहाँ तक ये कंट्रोल हो सकता है? नहीं, लबलबे की तकलीफ़ तो बहुत है जी। एक तो होता है किसी वक्त सूजन आती है लबलबे में, अक्सर उनमें अगर ज़्यादा सीवियर होगा, ज़्यादा सूजन आएगी तो उनमें पीलिया होता है जी। अदरवाइज पैनक्रेटाइटिस मैक्सिमम में पीलिया नहीं आता, सिर्फ दर्द रहता है उनको। जो अब अगर बहुत ज़्यादा सूजन बहुत वक्त सूजन किसी वक्त आ जाती है, या ये कैंसर की तकलीफ़ इसमें खड़ी हो जाती है जो रुकावट पैदा करती है, फिर या पत्थर जमा हो जाते हैं इसमें जो तिली की नाली में, उससे ये पीलिया हो जाता है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए आप नाज़रीन को कि नवजायद बच्चों और हामिला ख़वातीन में जॉन्डिस के बारे में कुछ जानकारी फराहम करें। एक तो हमने पहले इसका जिक्र किया कि अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें खून की हीमोग्लोबिन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जब फिर उनकी जन्म के बाद फिर बॉडी फिर अकोमोडेट करती है इस बिलिरुबिन को, और जो एक्सेस जो इसका बिलिरुबिन ये आरबीसीज होती है वो ख़त्म हो जाती है फिर बॉडी में, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है फिर बिलिरुबिन का, वहाँ से वो बिलिरुबिन होता है वो, और उनको भी पीलिया हो जाता है, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद चला जाता है। जब फिर हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे आता है तो फिर खुद चला जाता है। अक्सर बच्चों को खासकर इस जन्म के 1-2 दिन के बाद उनमें ये पीलिया, इसका हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, वो खुद चली जाती है। लेकिन बच्चों में और कुछ वजूहात भी हो सकती हैं जिनके लिए बच्चे को ना तशखीस होनी चाहिए कि और कुछ वजह मत है। मसलन खास कर अगर कोई बच्चा जन्म के वक्त ही उसमें ये पीलिया होगा तो उसकी तशखीस करनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेशाब का रंग ठीक नहीं रहता है, उनको हो जाती है फिर पेशाब का रंग ठीक नहीं हो जाता है, जिसको हम वो ना मिट्टी जैसा रंग होता है, क्ले कलर का स्टूल्स होते हैं, तो उनमें बिल्कुल उनके जन्म से उनको वो रुकावट एक किस्म की होती है। इसमें जो ये निकास का जो निज़ाम है बिलिरुबिन का, उसमें उनको देखा जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करें देसी इलाज का, और एक बार खासकर उन बच्चों को जिनके ये माँ बाप के वो ब्लड ग्रुपिंग में जैसे हम करवाते हैं उनमें कुछ फ़र्क होता है, उस वजह से फिर बच्चों में वो हीमोलिसिस हो जाती है, ये रेड ब्लड सेल्स के वो खुले फट जाते हैं, हीमोलिसिस हो जाती है, और उससे भी ये जॉन्डिस हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को फिर वो लाइट के नीचे रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या कुछ को फिर वो खून बदलना पड़ता है, तो वो भी एक वजह है जॉन्डिस की। बच्चों नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि अगर हम बात करें देसी इलाज का क्या किरदार है इस बीमारी के लिए? देसी इलाज तो जैसे हमने पहले कहा कि बहुत से ये जवान अदरवाइज़ हेल्दी हमारे पास आते हैं कि उनका सिर्फ बिलिरुबिन बड़ा होता है, वो लिवर की वो जब हम उसमें वो देखते हैं कि लिवर का है, खून से कैसे टेस्ट से पता लग जाता है, तो उनमें वो बाकी चीज़ सब ठीक होती हैं। तो उनको जैसे उसका पहले ही कहते हैं कि बिनाइन जॉन्डिस होती है, उनको घबराने की कोई बात नहीं है, उसके लिए दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, न कोई परहेज़ करने की ज़रूरत है या न दवाई की ज़रूरत है उनके लिए। तो बाकी जो वजूहात हैं उनको पूरा तशखीस के बाद पता लगता है कि कौन सी वो जॉन्डिस है जिसको दवाई की ज़रूरत है, जिसको कुछ खाने में कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है। अक्सर खुद से लोग फिर खाना पीना बंद कर देते हैं, खासकर इस बिनाइन जॉन्डिस में देखा गया कि वो सालों से वो नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, खुद अपने वो इलाज के कर रहे हैं, उससे फिर जॉन्डिस उनको नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन जो न खाने से फिर उनमें जो कमज़ोरी आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है फिर उनके लिए। तो डॉक्टर साहब ये जो ग़िज़ा समेत इलाज आपने बोला कि मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि ये खुद ही करते हैं कि हम मीट नहीं खाएंगे, जैसे कि मछली नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे,
تو ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ ایسا کرنا درست ہے ان کے لیے کہ نہیں؟ خود سے ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں. مثلا اکثر ہم یہاں پہ دیکھیں فیٹی لیور ڈیزیز یہاں پہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. مثلا لیور میں فیٹ جمع ہو جاتا ہے, اس سے پھر لیور میں خرابی ہو جاتی ہے, اور جب پھر یہ خرابی بڑھ جاتی ہے تو ان کو بھی پھر جانڈس ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹس کے لیے وہ بالکل اپنے اس ڈاکٹر صاحب سے مل کے وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ڈائٹ ان میں بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا کیا وہ لیں گے. خود سے وہ ایسا کوئی فیصلہ نہ لیں, اور جب ان کو ضرورت پڑے گی ڈائٹ میں کوئی چینج کرنے کی تو ان کو بتا دیا جائے گی کہ آپ کو ایسے. ادروائز کچھ جانڈ سے مثلا ہیپاٹائٹس یہاں پہ اکثر ہوتے ہیں, انفیکشن ہوتا ہے لیور میں, کسی ایک خاص مقام تک ان کو غذا بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ان کو غذا زیادہ لینے کی, پروٹین زیادہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ان کا لیور اور کمزور پڑ جاتا ہے. تو اگر کچھ پیشنٹ اب ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت سیویئر ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, ان کو پھر غذا میں کچھ تبدیلی چینجز لانی پڑتی ہیں, تو وہ خود وہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی بتائیے آپ ناظرین کو کہ روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ روک تھام تو پہلے سے ہی میں نے کہا کہ جو وجوہات جو اسی حساب سے روک تھام بھی کی جا سکتی ہے. مثلاً وہ آج کل تو سب چیزیں ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی, ارلی پریگننسی میں بلڈ گروپنگ, یہ باقی چیزیں دے سکتی ہیں تاکہ پھر ہیمولیٹک انیمیا, یہ ہیمولیٹک جانڈس کی پھر کوئی وجہ نہ بچے. تو باقی جو امپارٹنٹ اور جو کاز مثلا ہیپاٹائٹس, ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس بی, یہ دو قسم کے ہیپاٹائٹس ہیں جو فیکو آرل روٹ سے ملتے ہیں. مثلا ایک جو ہم کھاتے ہیں اس میں اس کا انفیکشن وائرس ہوتا ہے, اس سے ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت ہی امپارٹنٹ کہ ہائیجین مینٹین کی جائے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اس میں نجی لیول پر بھی اور پورے پھر جو ہمارا یہ سسٹم ہے اس لیول پہ کہ مثلا پانی کیسا ہے, پانی صاف شفاف رہنا چاہیے, اس میں کسی قسم کی وائرس ملنے کا کوئی خدشہ نہیں رہنا چاہیے. تو اس حساب سے ان ایسی تکلیفوں سے بچا جا سکتا ہے. مثلا یہاں پہ ایسی کوئی غذا نہ کھائیں جس پہ جو بالکل کھلے میں ہوگی, جس پہ گردہ چڑھے گا, تو پھر اس سے ہیپاٹائٹس وائرس اس سے لگ سکتی ہیں, اے اور ہیپاٹائٹس ای. اور بی اور سی کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں پھیلتی ہے. یہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے, ان کا جو پھیلنے کا جو ان کا وجہ ہے وہ ہے کہ یہ خون میں ان کا انفیکشن ہوتا ہے. اگر ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے خون کے ساتھ کسی بھی وجہ سے مل جائے, کسی بھی طریقے سے مل جائے, تو اس سے انفیکشن پھیلتا ہے. مثلا ہیپاٹائٹس بی بہت, یا بی اور سی جب اس پہلے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے ہیپاٹائٹس بی سی کے اس تشخیص کے لیے, تو اس ٹائم بہت پہلے کی اب یہ بات ہو گئی ہے کہ بلڈ چڑھانے سے, خون چڑھانے سے یہ پھیل دیتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی. یا یہ سرجریز میں ہوتے تھے, میں کسی پیشنٹ کو سرجری ہوگی, پھر اس میں یہ انفیکشن تھا, دوسرے پیشنٹ کو لگ سکتا ہے اس وقت. اب تو یہ بہت ناممکن ہے ایسا, جیسے بھی اب ٹیسٹ ہوتے ہیں, جیسے یونیورسل پریکاشن جو ہم لے رہے ہیں اب ہیں سرجریز کے دوران, بلڈ چڑھانے کے دوران یا باقی پروسیجرز کے دوران, تو یہ لگ بھگ اب اتنا امپارٹنٹ نہیں رہ گیا ہے. اب جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی, جو اگر کسی فیملی میں کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہوگا تو اس کے جو کلوز کنٹیکٹس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کروانا چاہیے. اگر وہ ان کا ٹیسٹ نگیٹو ہوگا تو بہت اچھی چیز ہے کہ جو ہیپاٹائٹس بی ہے اس کے لیے بہت ہی ایک کارگر ویکسین اویلیبل ہے, جو اب بچوں کو بھی امیونائزیشن پروگرام میں بھی دیا جاتا ہے, اور بڑوں کو بھی دیا جاتا ہے, خاص کر ان کو جن کی فیملیز میں ہیپاٹائٹس بی پیشنٹس ہوں گے. تو اس سے پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ, تو ان کے لیے سب سے بہتر یہ رہتا ہے. دوسرا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس سی بھی ایسے خون سے ہی خون ملنے سے لگتا ہے, اور یا ماں سے بچے کو ہو سکتا ہے. تو آج کل اس کی بہت جو ایک اہم وجہ ہے جو ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلنے کی,
تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ڈرگس انجیکٹیبل ڈرگس یوز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پھیل رہا ہے. تو اس لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں، کشمیر میں ہم دیکھیں گے کہ جوائنٹس کتنا ہے اور کتنے پیشنٹس ہمارے پاس اکثر آتے رہتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثلا میں بارہمولہ کی بات کروں گا تو آج کل ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس جن کے لیور ڈسفنکشن ہوتا ہے یا جانڈس اسٹیٹ ہوتے ہیں، تو ان میں ہیپیٹائٹس سی کے بہت سے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس آج کل. ہیپیٹائٹس بی کے تو اتنے زیادہ نہیں، ہیپیٹائٹس سی کے بہت سے پیشنٹس آ رہے ہیں. تو اور جب پھر ہم ان کا جو یہ تشخیص لگاتے پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے وہ نوجوان ہمارے ہیں جو ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، خاص کر انجیکٹیبل ڈرگس کا، نیڈل شیئرنگ، یہ ان چیزوں کی وجہ سے. تو ناظرین کو آپ آخر پہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آخر میں ہم یہی بولیں گے کہ جانڈس یہ ایک بہت خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور کسی وقت یہ بالکل کچھ نقصان بھی نہیں پہنچ سکتی ہے جو اس کی آدھے ٹائپس جو اس کی ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جا کے پتہ لگ سکتا ہے کہ جانڈس کی وجہ کیا ہے. اس کی تشخیص ہونی چاہیے، اور پھر ڈاکٹر صاحب ہی آپ کو کھانے پینے، علاج اور فردر جو اس کا مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، خود ہی نہیں یہ کھانے پینے، دوائی یا باقی چیزوں کے بارے میں فیصلہ لینا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات، اور جب اس کی جو بیسک وجہ ہے اس کا جب ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو ہی اس کو انسان اس سے ٹھیک ہو سکتا. جی ناظرین، یہ تھے آج کے پروگرام ہم اور ہماری صحت میں ڈاکٹر محمد یوسف، جو ماہر گیسٹرو ہے، جو GMC بارہمولہ میں تعینات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.